وآل محمد وعجل فرجهم. قیل والقائل ابن بابویہ وجزاء السید وهو ضعیف لعموم النہی وعدم ما یصلح للتخصیص. یہ سابقہ بحث سے مربوط ایک نقطہ ہے جو کہ رہ گیا تھا. پہلے مصنف نے یہ فرمایا کہ سفر کی حالت میں روزہ صحیح نہیں ہے. بعد میں کہا کہ یصح من المسافر فی دم المتعۃ والبدنہ، یعنی قربانی حج پر، حج تمتع میں قربانی حاجی پر واجب ہوتی ہے اگر وہ قربانی نہ کر سکے کسی مجبوری کی وجہ سے، یا تو اس کے پاس پیسے نہیں یا جو ہے وہ قربانی کا جانور میسر نہیں، تو اس صورت میں 10 روزے رکھے گا قربانی کے بدلے میں. 3 روزے سفر میں رکھنا اس کے لیے جائز ہیں، باقی جو 7 روزے ہیں وہ حضر میں رکھے گا، سفر میں نہیں رکھ سکتا. اسی طرح ہی کہا تھا بدل البدنا، اور بدنا کے بدلے میں یعنی وہ جو شتر مرغ وغیرہ کا شکار یا یہ اسی میں اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی رکھ سکتا ہے. ابھی کریں جزاء الصید، یہ تیسرا مورد جہاں پر جو ہے وہ مسافر کا روزہ صحیح ہے وہ ہے جزاء الصید. جزاء الصید حاجی کے لیے احرام کی حالت میں شکار کرنا، کسی بھی چیز کا شکار کرنا حرام ہے. اگر کہتے ہیں کہ وہ شکار کرے تو جس جانور کا اس نے شکار کیا ہے ویسا ہی جانور اسے جو ہے وہ کفارے کے طور پر دینا پڑے گا. مثلا اگر اس نے شتر مرغ کا یہ شکار کیا ہے تو کفارے کے طور پر بھی یہی دینا پڑے گا. اگر کوئی قدرت نہیں رکھتا شتر مرغ دینے کی تو اس پر خاص معین روزے ہیں وہ رکھنا پڑیں گے. تو یہاں پر مصنف کا قول نہیں، یہ قول ہے ابن بابویہ یعنی شیخ توسی اور اس کے شیخ صدوق اور اس کے باب، یعنی محمد بن بابویہ اور علی بن بابویہ. محمد بن بابویہ شیخ صدوق خود، علی بن بابویہ شیخ صدوق کا باب. بابویہ جو تھا وہ شیخ صدوق کا دادا تھا، اسی لیے شیخ صدوق کو بھی اس کی طرف ہی منسوب کیا جاتا ہے. وہ دونوں قائل ہو گئے ہیں کہ یہ شکار کے بدلے میں جو اس پر کفارہ واجب ہوا ہے کہ جس جانور کا شکار کرے ویسا ہی جانور جو کفارے کے طور پر دے. اگر کوئی جانور نہ دے سکے تو پھر روزے واجب ہوتے ہیں، وہ روزے بھی سفر میں رکھے جا سکتے ہیں. لیکن شارح کہتے ہیں کہ یعنی یہ قول جو ہے وہ قیل کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے اور یہ قول جو ہے وہ صحیح نہیں. کیوں نہیں وارد ہوئی ہے؟ کیا نہیں وارد ہوئی ہے؟ نہیں یہ وارد ہوئی ہے کہ آپ سفر کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتے. کلن یعنی کوئی بھی روزہ سفر کی حالت میں سوائے ان روزوں کے جن کے بارے میں تخصیص آئی ہے کہ فلاں فلاں شخص جو ہے وہ سفر کی حالت میں روزہ، اور جزائے صید کے لیے کوئی یعنی تخصیص وارد نہیں ہوئی جو کہے کہ یعنی سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن جزائے صید کا روزہ جو ہے وہ سفر میں آپ، جبکہ ایسی کوئی نہیں وارد ہے، ایسی کوئی تخصیص وارد نہیں ہوئی. قیل والقائل ابن بابویہ کہا گیا ہے، اور وہ کہنے والا کون ہے؟ ابن بابویہ یعنی محمد بن بابویہ اور علی بن بابویہ. وجزاء الصید یعنی شکار کا جو کفارہ ہے اس کے بدلے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں وہ بھی سفر میں رکھے جا سکتے. وہ ضعیف، شارح فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا ہے کہ جزاء صید میں بھی کفارہ کے جو روزے رکھے جاتے ہیں وہ آپ سفر میں رکھ سکتے ہیں، یہ قول ضعیف ہے. لعموم نہیں عام ہے، تمام موارد کو شامل ہے. وعدم ما یصلح للتخصیص، اور اسی مورد میں کوئی ایسی چیز بھی موجود نہیں، ایسی کوئی دلیل بھی نہیں جو صلاحیت رکھتی ہو کس کی؟ تخصیص کی، یعنی اسی عموم کو تخصیص دے سکے. یعنی پہلے ایک عموم وارد ہوا کہ آپ سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھے الا فی جزاء صید، ایسی کوئی بات وارد ہے. ویمرن الصبی وقضى الصبیۃ علی الصوم لسبع لیعتاده فلا يثقل علیہ عند البلوغ، واطلق جماعت تمرین ہو قبل السبع وجعله بعد السبع مشددا. یہ بھی کوئی اتنی استدلالی بحث نہیں، آسان سی بحث ہے کہ بچے کو، بچہ ہو یا بچی ہو، ان کو تمرین کرائی جائے گی، چاہے روزہ ہو چاہے نماز ہو.
جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو یہ تمرین کرائی جائے گی کہ آپ تمرین کریں، تاکہ بعد میں بالغ ہونے کے بعد یہ عبادتیں ان پر گراں اور ثقیل نہ گزریں۔ 9 سال، جب 9 سال ان کی عمر ہو جائے تو اسی کے لیے عبادت کے لیے ان کو مجبور بھی کیا جائے گا، ان کو جو تشدد یعنی تھوڑی سی مار پیٹ بھی ہوگی تاکہ جو ہے انجام دے سکے۔ یعنی 7 سال کی عمر میں تمرین کا حکم، 9 سال کی عمر میں زبردست اور مجبوراً اس کو جو ہے وہ تمرین کرائی جائے گی۔ لیکن بعض نے مطلق کہا ہے، مطلق یعنی کیا 7 سال کی قید نہیں لگائی، انہوں نے کہا کہ یعنی اگر 7 سال سے عمر کم بھی ہو پھر بھی تمرین کرائی جائے گی۔ ہاں اگر 7 سال ہو جائے، 7 سال کی عمر، اسی طرح جو ابن باوی اور شیخ طوسی نے کہا ہے کہ 7 سال کی عمر میں نہیں بلکہ کس عمر میں تمرین کرائی جائے گی؟ 9 سال۔ یہاں پر ہمارے پاس ابھی 3 قول ہو گئے، بعض نے کہا 7 سال کی عمر میں تمرین، بعض نے مطلق کہا یعنی 7 سال سے بھی پہلے، اور بعض نے جس طرح شیخ طوسی اور ابن باوی انہوں نے کیا کہا کہ 9 سال کی عمر میں۔ شارح کہتے ہیں کہ پہلا قول جو ہے وہ صحیح اور اجود ہے، یعنی 7 سال کی عمر میں ان کو تمرین کرائی جائے، ہاں لیکن 9 سال کی عمر میں ان کو تشدد بھی کیا جائے گا تاکہ یہ تمرین کرے صوم اور نماز کی۔ وہ جہاں پر جو 9 سال کا مسئلہ ہوگا وہ اسی کے لیے، اگر 9 سال میں لڑکی بالغ ہو جاتی ہے پھر تو وہ مسئلہ ہی نہیں آئے گا، وہ تو بالغ اس پر واجب ہے، تمرین کا وہاں پر جو نہیں ہوگا مسئلہ۔ یمرن الصبی وقد صبیت علی الصوم لسبع، اسی طرح ہی بچے کو اور اسی طرح بچی کو یعنی تمرین کرائی جائے گی روزے کی لسبع، کب؟ جب 7 سال ان کی عمر ہو جائے، لے جاتا تاکہ ان کو روزے رکھنے کی عادت ہو۔ فلا یثقل علیہ، اور اس پر جو روزہ ثقیل نہ ہو، عند البلوغ، جب بالغ ہو جائے تو ثقیل شمار نہ کرے، پہلے ہی اس کی تمرین کی ہوئی ہو۔ واطلق جماعت تمرین ہو، اور جماعت نے مطلق قرار دیا ہے سبھی کی تمرین کو، مطلق قرار دیا ہے یعنی 7 سال کی قید نہیں لگائی۔ قبل سب یعنی اگر کہ 7 سال سے پہلے بھی ہو، 7 سال سے کم کا بچہ یا بچی ہو، اس کو بھی تمرین کرائی جائے گی۔ وجعلہ بعد سب مشددن، ہاں اور انہوں نے کہا ہے کہ 9 سال کے بعد، کہا کہ تمرین 7 سال سے پہلے کی جب بھی ہو اس تمرین کرا لیں، لیکن جب 7 سال گزر جائیں گے تو پھر تشدد کیا جائے گا کہ آپ زبردستی بھی ان کو تمرین کرائی جائے گی۔ وقال ابن باوی و شیخ سے مراد شیخ طوسی ہے، پھر نہایت ان شیخ طوسی کی جو کتاب نہایا ہے اس نے کیا کہا ہے؟ یمرن لتسع، یعنی اس بچے کو تمرین کرائی جائے گی کس عمر میں؟ جب 9 سال کا ہو جائے۔ والاول اجود، کہتے ہیں کہ پہلا قول جو ہے وہ اجود ہے، یعنی 7 سال کی عمر میں تمرین، ولکن یشدد لتسع، ہاں لیکن تشدد جو کیا جائے گا اور اس کو مجبور کیا جائے گا وہ کس عمر میں؟ 9 سال کی۔ ولو اتاک بعض النہار خاصتا فعلا، اگر کوئی بچہ یا کوئی بچی پورا روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے پاس فقط طاقت اور وہ قدرت جو ہے وہ فقط نصف النہار یا دن کے بعد حصے میں روزہ رکھنے کی ہے، تو جتنی وہ طاقت اور قدرت رکھتے ہیں اتنی ان کو تمرین کرائی جائے گی۔ ولو اتاک سبھی بعض النہار، نہار کا کچھ حصہ، اس سے مراد نصف النہار بھی نہیں، آدھا 3 گھنٹے 4 گھنٹے۔ ولو اتاک بعض النہار، اگر وہ بچہ قدرت رکھتا ہو بعض نہار، فقط بعض نہار روزہ رکھنے کی قدرت رکھتا ہو، فعلا تو وہ اس کو اسی کی تمرین کرائی جائے گی کہ بس اتنی آپ تمرین کریں۔ وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ نِيَّةِ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ، بچہ تمرین کیا کرے؟ کہتے ہیں کہ تمرین یہ نیت کس کی کرے گا تمرین میں؟ کہتے ہیں کیا اس کی بچے کی مرضی ہے کہ چاہے نیت وجوب کی کرے یا چاہے نیت اس سے بات کی کرے۔ سوال ہوگا کیوں آپ ان کو واجب کی کیوں نہیں نیت کرا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ واجب کی نیت تب کرے جب روزہ رکھنا اس کے لیے واجب ہونا، یہ روزہ رکھنا واجب نہیں لیکن ایک واجب عمل پر کیا ہے؟ تمرین ہے، تمرین میں آپ کی مرضی ہے جو استحباب کی نیت کریں یا وجوب کی۔ لأن الغرض التمرین علی فعل الواجب، کیونکہ غرض جو ہے یہاں سے جو کیا غرض ہے روزے رکھنے کی؟ وہ تمرین ہے تاکہ واجب پر تمرین ہو جائے، اس کی واجب نہیں ہے خود تاکہ واجب کی نیت کرے۔ ذکر المصنف وغیرہ، مصنف اور غیر مصنف نے بھی اسی جو ہے تخیر کو ذکر کیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ النَّدْبُ أَوْلَىٰ، اگر استحباب کی نیت کیا ہے؟ اولا اور بہتر ہے۔ والمریض يتبع ظنه فإن ظن الضرر به أفطر وإلا صام، إنما يتبع ظنه في الإفطار، أما الصوم فيكفي اشتباه الحال۔
کہتے ہیں کہ اگر مریض کس صورت میں روزہ نہ رکھے، یعنی کس صورت میں رمضان المبارک کے لیے اس کے لیے دن میں افطار جائز ہے، افطار کے لیے کیا قید ہے، کس وقت وہ مریض جو ہے افطار کر سکتا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا. کہتے ہیں کہ اس صورت میں افطار کر سکتا ہے جب اس شخص کو گمان حاصل ہو جائے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو یہ باعث ضرر ہوگا. گمان یعنی 60-50% سے زیادہ یہ حاصل ہو کہ 70-80-90-95 تک یہ حاصل ہو جائے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو بیمار ہو جاؤں گا. ہاں اگر اسی طرح کا ظن حاصل ہو جائے، ظن ضرر، تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے. ٹھیک، لیکن روزہ رکھنے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ روزہ رکھنے کے لیے چاہیے عدم ضرر. آیا عدم ضرر کا بھی اسی طرح گمان ہو یا شک کافی ہے؟ کہتے ہیں کہ عدم ضرر کے لیے گمان ہونا 50 سے زیادہ 60-65-70% ہونا ضروری نہیں، حتیٰ کہ حال مشتبہ ہو جائے، یعنی 50% ہو کہ شاید ضرر ہو، 50% ہو کہ شاید ضرر نہ ہو، پھر اس صورت میں بھی روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا. یعنی روزے رکھنے کے لیے جو ہے وہ عدم ضرر کا گمان ضروری نہیں، بلکہ اشتباہ الحال اور شک کو دونوں طرف مساوی ہو، پھر بھی روزہ رکھنا ہوگا. لیکن افطار کے لیے کیا چاہیے؟ گمان چاہیے، یعنی یہ ضرر کا گمان ہو، یہ سمجھے کہ 55% یا 60% یہ ہو کہ ضرر ہو جائے گا، اس کے مقابل میں یہ ہو کہ عدم ضرر ہوگا. والمریض یتبع ظنہ، مریض جو ہے وہ اپنی ظن کی اتباع کرے گا. فإن ظن الضرر، بھی اگر اسے ظن حاصل ہو جائے کہ روزے رکھنے کی وجہ سے مجھے ضرر ہوگا، افطر تو وہ افطار کرے گا. وإلا، اگر جو ہے وہ ظن حاصل نہیں ہوتا، ظن بضرر، اطمینان بضرر نہیں ہوتا، صام تو وہ روزہ رکھے گا. وإنما یتبع ظنہ فی الافطار، مریض جو ہے وہ ظن کی اتباع کرے گا کس میں؟ وأما الصوم، ہاں روزہ رکھنے میں، وہاں پر بھی ظن عدم ضرر ہونا چاہیے، گمان ہونا چاہیے، راجح طرف ہونا چاہیے. عدم ضرر کے لیے نہیں، حال کا مشتبہ ہونا کافی ہے. 50% ہو کے ضرر، 50% ہو کے عدم ضرر، پھر بھی اس صورت میں روزہ رکھے گا. وَأَمَّا الصَّوْمُ فَيَكْفِي فِيهِ، باقی جہاں تک رہا صوم کی بات رہی تو اس میں جو ہے وہ اشتباہ الحال، حال کا مشتبہ ہونا کافی، یعنی دونوں طرف مساوی ہیں. وَالْمَرْجِعُ فِي الظَّنِّ إِلَىٰ مَا يَجِدُهُ، ظن کا مرجع کیا ہے؟ کس کو ظن حاصل ہو؟ کہتے ہیں کہ علامہ یجد، یعنی خود کو ظن حاصل ہو. خود کو ظن کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ تجربے کی وجہ سے، مثلا پچھلے سال بیمار ہوا، روزہ رکھا تو مرض بڑھ گیا، تو ابھی تجربہ حاصل ہو گیا کہ ابھی اسی سال بھی اگر روزہ رکھوں تو پھر مرض کیا ہو جائے گا؟ بڑھ. یا کسی اور کے کہنے پر جس سے اس کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، مثلا ڈاکٹر وغیرہ، چاہے وہ ڈاکٹر جو ہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر اس سے اس کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہیں ضرر ہوگا، تو پھر بھی اس کے لیے صحیح ہے کہ روزہ نہ رکھے. والمرجع فی الظن، ظن میں جو مرجع معیار کیا ہے؟ علامہ یجد، جو اپنے وجدان میں جو اپنا ظن حاصل ہو، ولو بتجربت، اگرچہ وہ ظن اور اطمینان اسی شخص کو حاصل ہو رہا ہے، قلبی کیفیت جو ہے تجربے کے ذریعے کیوں نہ، فی مثلی، اسی صوم کے مثل میں سابقاً تجربہ اس نے کیا ہے. اور بقول، یا یہ ظن حاصل ہو بقول من یفید قولو الظن، ایسے شخص کے قول کے ذریعے اس کو ظن حاصل ہو جس کا قول اس کے لیے کیا ہو؟ ولو کان کافرا، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ. ولا فرق فی الضرر بین قوله لزیادت المرض وشدت الالم بحیث لا يتحمل عادتا وبطء، یا بطء صحیح ضبط نہیں، بطء برئه وحیث یحصل ضرر ولو بظن لا یفسد الصوم للنهی عنہ. کہتے ہیں ہم نے جو کہا کہ ضرر ہو، آیا کس چیز کا ضرر ہو؟ مرض کے بڑھنے کا ضرر ہو، یا ظن حاصل ہو جائے کہ ضرر ہوگا. ضرر کی 2-3-4 قسمیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ حاصل ہو سکے کہ یہ ضرر ہوگا کہ میرا مرض اور وہ درد جو ہے بڑھ جائے گا، جو عادتاً برداشت نہیں کیا جا سکتا. کہتے ہیں کہ یہ بھی شامل ہے اسی ضرر میں. اگر اسی طرح کا کوئی ضرر ہو تو پھر بھی روزہ نہیں رکھے گا. یا یہ ضرر ہو تو مرض بڑھے گا تو نہیں لیکن دیر سے ختم ہوگا، کہتے ہیں کہ یہ بھی ضرر شامل ہو جائے گا، اس صورت میں بھی روزہ نہیں رکھے گا. بس جہاں پر بھی جس مورد میں بھی ظن حاصل ہو جائے ضرر کا، تو اس صورت میں اس کا روزہ رکھنا صحیح، کیونکہ نہیں وارد ہوئی. اگر رکھے گا تو کافی نہیں ہوگا بلکہ بعد میں قضا کرنی.
اچھا ولا فرق فی ضرر، ضرر میں کوئی فرق نہیں بین کونی زیادت المرض کہ یہ ضرر باعث بنے مرض کی زیادتی کا اور درد کے شدت کا، اور مرض کی زیادتی اور درد کی شدت اتنی ہو کہ جو عادتاً اور عموماً برداشت ہی نہ کی جا سکتی ہو، وبطء برئی، اور اسی طرح یہاں اسی میں بھی کوئی فرق نہیں کہ یہ اس ضرر کی وجہ سے کیا مسئلہ بنتا ہو کہ اس کا جو درد ہے وہ دیر سے ختم ہو، یہ مرض جو ہے ویسے یاسل ضرر ولو بزن لا یسر صوم، ہاں کہتے ہیں کہ جب اسے ضرر حاصل ہو جائے اگر کہ وہ زن کے ذریعے حاصل کیوں نہ ہو، لا یسر صوم، تو اس کا صوم صحیح نہیں، کیوں نہیں یہ نہیں وارد ہوئی ہے، اور جب نہیں وارد ہوئی ہے صوم سے تو صوم اس کا صحیح نہیں ہوگا۔ فلو تکلفہ مع ظن الضرر قضا، اگر کوئی شخص ظن بھی حاصل ہو گیا کہ مجھے ضرر ہوگا پھر بھی روزہ رکھے اور تکلیف برداشت کرے تو اس کا روزہ صحیح نہیں بلکہ قضا۔ فلو تکلف او مع ظن الضرر قضا، اگر فلو تکلف ہو یعنی وہ تکلیف کرے کس کی، روزے کی، مع ظن الضرر، اور اس طرف سے اس کو ضرر کا ظن بھی حاصل ہوا ہے تو کیا کرے گا، قضا کرے۔ وتجب فيه النية وهي قصد الى فعله المشتملة على الوجه من وجه، ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو وہ روزے کی صحت کے لیے ایک اور شرط دی ہے، وہ کیا ہے، نیت۔ نیت میں تین چیزیں، ایک تو نیت، دوسری وجہ، اور تیسری قصد قربت۔ نیت کیا ہے، یعنی قصد کرنا کسی فعل کے انجام دینے کا۔ وجہ سے مراد کیا ہے، وجہ سے مراد ہے کہ یہ فعل جو وہ واجب ہے یا ندب ہے، یہ بھی معین کرنا ہوگا۔ مثلا یہ کرے کہ روزہ رکھتا ہوں واجب، اور قربت سے مراد وہی قربت اللہ یعنی خدا کے لیے رکھ رہا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں رکھ رہا۔ مثلا کہتے ہیں یہاں تک نیت کی بات یہ بھی صحیح، قربت کی بات شارح کہتے ہیں یہ بھی صحیح، وجہ کی جو بات ہے اس کی ضرورت نہیں۔ وجہ وہاں پہ کی جاتی ہے جہاں پر دو عبادتیں مشترک ہو اور احتمال ہو کہ یہ کس کے لیے واقع ہوگی۔ مثلا صبح کی جو 2 رکعتیں ہیں، صبح کی جو 2 رکعتیں ہیں وہ مشترک ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ واجب ہو سکتا ہے کہ مستحب، تو وہاں پر وجہ ضروری ہے کہ آپ نیت کریں یہ صبح کی 2 رکعتیں پڑھ رہا ہوں واجب قربتاً، یہ قصد ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں پر مشترک نہ ہو، جیسے یہ صوم ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں جو صوم فقط واجب ہی ہوتا ہے، مستحب جب واجب ہی ہے تو وہاں پر وجہ کی ضرورت نہیں۔ وتجب فيه النية وهي القصد الى فعل المشتملة على الوجه من وجوب او، اور نیت جو صوم میں واجب ہے، نیت صوم میں واجب ہے، اس کا مطلب نیت سے مراد کیا ہے، وہی القصد الی فعل، اسی فعل کا قصد کرنا، اور یہ نیت مشتمل ہو کس پر، علی الوجہ، وجہ پر بھی مشتمل ہو۔ وجہ سے کیا مراد ہے، من وجوب او نذر، والقربت، اور قربت میں بھی، اما القربت فلا شبہۃ فی وجوبها واما الوجہ ففیہ ما مر، وجہ کی بات جو ہے وہ کتاب صلاۃ میں گزر چکی ہے، کہتے ہیں کہ جس طرح وہاں پر گزر چکی اس سے زیادہ بحث نہیں کریں گے یہاں پر ہم، وہاں پر بھی شارح کے نزدیک وجہ معتبر نہیں، خصوصاً فی شہر رمضان، خصوصی طور پر شہر رمضان میں یہ نیت کرنا کہ واجب یا مستحب اس کی ضرورت نہیں، لعدم وقوعہ علی وجہ، کہ رمضان المبارک کا جو روزہ ہے 2 وجہوں پہ واقعی نہیں ہو سکتا، اگر احتمال ہو کہ شاید واجب بھی ہو چاہے ندبی ہو تو وہاں پر تعین کرنا چاہیے، یہاں پر یہ 2 وجہوں پہ نہیں، فقط ہمیشہ واجب ہی واجب رہے گا۔ وتعتبر النیۃ لکل لیلۃ فیہا والمقارنۃ بہا لطلوع فجر مجزیۃ علی الاقوی اتفقت، اگر نیت رمضان المبارک میں کے روزے کے لیے نیت کرنی چاہیے، کہتے ہیں کہ نیت میں تقریباً میرے خیال میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا جو قول وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ رات کو نیت کر لیں، کسی بھی ٹائم رات کو نیت کر لیں کافی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یعنی آپ رات کو نیت کریں، لیکن نیت جو ہے وہ اس طرح ہونی چاہیے، نیت کہ ادھر سے نیت کے الفاظ ختم ہوں، ادھر سے روزے کا وقت شروع، یعنی بالکل نیت مقارن ہو کس کے ساتھ، طلوع فجر۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یعنی یہاں جو فعل واجب جتنا اس کا وقت ہو پورے اسی وقت پر محیط ہو، تو ایسے فعل واجب میں جو نیت ہوتی ہے
اسی واجب کے شروع ہونے کے بعد میں نیت کہی جاتی ہے. یعنی آپ جو ہے وہ نیت کریں کس وقت؟ طلوع فجر کے تھوڑا سا بعد نیت کریں. مثال کے طور پر یہاں پر مثال دی ہے عرفہ کی. عرفہ میں جو ہے وہ زوال سے لے کر جو مغرب تک وہ عرفات کے میدان میں بیٹھنا ہوتا ہے. تو یہاں پر جو نیت ہوتی ہے وہاں پر بیٹھنے کی کب کی جاتی ہے؟ زوال شروع ہونے کے بعد کی جاتی ہے. اب یہاں پر مصنف فرماتے ہیں کہ نیت رات میں کرنی چاہیے. نیت جو ہونی چاہیے کس میں؟ رات میں. اگر اتفاقاً یہ نیت مقارن ہو جائے طلوع فجر کے ساتھ پھر بھی کافی ہے. ضروری نہیں ہے کہ مقارن ہو، اگر ہو جائے تو پھر بھی کافی ہے. اچھا، بعض نے جب کہ کیا کہا ہے؟ بعض نے یہ کہا ہے کہ نہیں، یہ نیت مقارن نہیں بلکہ ضروری ہے کہ ہمیشہ کس میں ہونی چاہیے؟ رات میں ہونی چاہیے. مقارن نہیں بلکہ ہمیشہ ضروری ہے کہ رات میں نیت ہونی چاہیے. دلیل ان کی کیا ہے یہاں پر کہ ضروری ہے کہ رات میں ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں کہ اگر طلوع فجر کا ہمیں پتہ نہیں چل سکتا. اگر نیت میں ہم کہیں کہ نیت مقارن ہونی چاہیے ہمیشہ طلوع فجر سے، طلوع فجر کے ساتھ، یعنی ادھر سے الفاظ ختم ہو ادھر سے طلوع فجر شروع ہو جائے، تو یہ طلوع فجر ثابت کرنا معلوم کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، تاکہ تھوڑا سا پہلے کریں اور اس کے ساتھ مقارن ہو جائے. بلکہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ جب طلوع فجر ہو جائے گا بعد میں معلوم ہوگا کہ طلوع فجر ہو گیا، تو لہٰذا نیت مقارن نہیں ہو سکے گی. اس لیے ضروری ہے کہ نیت کب کرنی چاہیے؟ رات میں کرنی چاہیے. اس سے پہلے جو ہے وہ یا طلوع فجر کے ساتھ مقارن کافی نہیں. دیکھیے یہاں پڑھتے ہیں وَتُعْتَبَرُ النِّيَّةُ لِكُلِّ لَيْلَةٍ، یعنی نیت معتبر ہے ہر رات کو. وَالْمُقَارَنَةُ بِهَا لِطُلُوعِ الْفَجْرِ، اور یہ بھی ضروری ہے کہ نیت مقارن ہو کس کے ساتھ ہے؟ والمقارنۃ بہا، یہ علیحدہ بات ہے دیکھیے گا. والمقارن یہ مبتدا ہے، والمقارنۃ بہا مجزیۃ. ہاں اگر نیت مقارن ہو طلوع فجر کے ساتھ تو یہ بھی کافی علی الاقویٰ قول قوی کی بنیاد پر. ان اتفقت، اگر اتفاقاً ہو جائے، یعنی ویسے ہوتا نہیں کہ نیت بالکل ملی ہوئی ہو طلوع فجر کے ساتھ، یہ بہت مشکل ہے. اگر ہو جائے تو پھر بھی کافی ہے. جبکہ بعض کے قول کے مطابق کیا ہے کہ مقارن ہو بلکہ ضروری ہے کہ کس وقت ہو؟ رات کے وقت ہو. لأن الأصل في النية مقارنتها للعبادة المنوية وإنما اقتصرت هنا للأسر. کہتے ہیں کہ یہ اگر کس کے لیے دلیل ہے کہ اگر مقارن ہو پھر بھی کافی ہے، اس کی دلیل پیش کر رہے ہیں. کیوں کہ اصل میں نیت کا ہونا یہ ہے کہ جس فعل کے لیے نیت کی جاتی ہے اس کے ساتھ مقارن ہو. جس طرح مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں تو نیت جب کرتے ہیں تو نیت کس کے ساتھ مقارن ہوتی ہے؟ ادھر سے نیت ختم ہوتی ہے، اس سے ادھر سے تکبیرۃ الاحرام. اور یہاں پر بھی اگر اتفاقاً ایسا ہو جائے تو کافی ہے، کیونکہ اصل میں نیت کا فعل منوی کے ساتھ مقارن ہونا ضروری ہوتا ہے. لیکن یہاں پر کیوں معاف کیا گیا ہے؟ اس وجہ سے کہ یہاں پر نیت کا مقارن ہونا مشکل ہے. لأن الاصل، یہ دلیل ہے اس کے لیے کہ اگر نیت طلوع فجر کے ساتھ مقارن ہو پھر بھی کافی. لأن الاصل فی النیت مقارنتها للعبادۃ المنویہ، کیونکہ اصل نیت میں یہ ہے کہ وہ مقارن ہو اس عبادت کے ساتھ جس کی نیت کی گئی ہے. وانما اقتصرت هنا للعسر، لیکن یہاں پر معاف کیوں کیا گیا ہے؟ مشکل ہے. وظاہر جماعت تحتم ایقاعها لیلا، ایک جماعت کی ظاہر یہ، ایک جماعت کا قول ظاہر یہ ہے کہ ضروری ہے کہ حتمی طور پر نیت کو رات میں ہونا چاہیے. وَلَعَلَّهُ، شاید انہوں نے یہ جو قول انتخاب کیا ہے، کیوں انتخاب کیا ہے؟ وَلَعَلَّهُ لِتَعَذُّرِ الْمُقَارَنَةِ، کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ اصل جو نیت میں وہ مقارنت، اور یہاں پر مقارنت متعذر، جب بھی نیت کریں گے تو وہ طلوع فجر کے بعد میں واقع ہوگی، لہذا ضروری ہے کہ رات کو ہی نیت کرنی چاہیے. وَلَعَلَّهُ، شاید انہوں نے یہ جو شرط لگائی ہے کہ رات میں ہونی چاہیے، لِتَعَذُّرِ الْمُقَارَنَةِ، اس وجہ سے کہ مقارنت کیا ہے؟ متعذر ہے. فَإِنَّ الطُّلُوعَ لَا يُعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ، وہ یعنی مقارنت متعذر ہے، اس کی علت بتا رہے ہیں کیوں مقارنت جو ہے متعذر ہے. اس وجہ سے کہ طلوع جو ہوگا اس کا پتہ نہیں چل سکے گا الا بعد، جب جو ہے وہ طلوع فجر واقع ہو جائے گا.
فتقع نیت بعد، اور پھر نیت کب واقع ہوگی؟ طلوع فجر کے بعد. وذالک غیر المقارنۃ المعتبرۃ فیہا، اور یہ وہ مقارنت نہیں جو معتبر ہوتی ہے کس میں؟ نیت میں. نیت میں جو مقارنت معتبر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ادھر سے نیت ختم ہو، ادھر سے وہ فعل شروع ہو جائے. اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ حتمی طور پر رات میں ہونی چاہیے، اور مقارنت جو ہے وہ کافی نہیں ہے. وظاہر الاصحاب ان النیت للفعل المستغرق للزمان المعین یکون بعد تحققه لا قبلہ لتعذرہ کما ذکرنا. اگر مصنف نے کا نظریہ کیا تھا کہ اگر رات میں کرتے ہیں پھر بھی کافی، اگر مقارنت ہوتی ہے پھر بھی کافی. بعض کا قول کیا تھا کہ مقارنت کافی نہیں ہے بلکہ حتمی طور پر کب ہونی چاہیے؟ رات کو ہونی چاہیے. کیوں؟ ابھی یہاں پر فرما رہے ہیں کہ شارح فرما رہے ہیں تقریباً اسی قول کو رد کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ رات میں حتماً نیت کا ہونا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کہ مقارنت متعذر ہے، ہمیشہ جب بھی نیت واقع ہوگی طلوع فجر کے بعد واقع ہوگی. شارح ابھی اس قول کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے ایسا فعل جس کا تمام اپنا جتنا زمانہ ہو اسی زمانے پر ہی محیط ہو، تو ایسے فعل میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ مقارنت کا یہ مطلب نہیں کہ نیت اس سے پہلے کرے، بلکہ ایسے فعل میں نیت جو ہے وہ اسی فعل کا وقت داخل ہونے کے بعد کریں، یہی مقارنت ہے. لہذا یہاں پر بھی اگر طلوع فجر ہونے کے تھوڑا بعد اگر نیت کی جائے تو پھر بھی کیا ہو جائے گا؟ لیکن شارح پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم آئیں اور ایسے قول کو انتخاب کرتے ہیں جس پر سارے جو ہیں وہ راضی ہیں. وہ کون سا قول ہے؟ وہ یہ قول لیل والا. یعنی مصنف نے کیا فرمایا؟ رات کو بھی کافی، مقارنت بھی کافی. اور یہ جو کہتے ہیں کہ رات کو حتمی ہونی چاہیے، یعنی رات کو بھی کیا سمجھ رہے ہیں؟ کافی. لہذا اسی درمیانے قول کو لیں گے، اور درمیانی چیز کو یعنی رات کو کی جائے تو کافی ہے. النیت وظاہر الاصحاب ان النیت للفعل المستغرق للزمان المعین. ظاہر اصحاب یہ ہے کہ نیت یعنی جو محیط ہو، اور نیت ایسے فعل کے لیے جو محیط ہے ایک زمانے معین پر، جس طرح روزہ پورے دن پر محیط ہے. یکون بعد تحقق ہی، تو نیت جو ہوگی اسی زمانے کے متحقق ہونے کے بعد ہوگی. لا قبل، اس سے قبل نہیں ہوگی. لتعذری، کیونکہ متعذر نہیں ہو سکتی، پتہ ہی نہیں چل سکتا. کما ذکرنا، جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ طلوع فجر کا پتہ نہیں چلے گا حتیٰ کہ طلوع فجر داخل ہو جائے. وممن سرہ بی المصنف دروس، مصنف نے بھی جو اپنی کتاب دروس میں اس کی صراحت کی ہے کہ اگر ایسے ہی طرح کا کوئی فعل ہو جو پورے زمانے پر معین زمانے پر محیط ہو تو اس میں جو نیت ہے اس فعل کا وقت داخل ہونے کے بعد کی جائے. فی نیات اعمال الحج کالوقوف بعرفہ، جس طرح مصنف نے صراحت کی ہے حج کے اعمال کی نیات میں. کالوقوف، جس طرح عرفہ کے وقوف کے بارے میں کہا ہے فإن جعلها مقارنتاً لما بعد الزوال، وقوف عرفہ کا وقت زوال سے شروع ہو جاتا ہے مغرب تک، لیکن مصنف نے کیا کہا کہ نیت کب ہوگی؟ زوال کے بعد مقارن کی جائے گی. فإنه جعلها فإن المصنف جعل النیت مقارنتاً، اس کو مقارن قرار دیا ہے لما، ایسے وقت کے ساتھ جو کب ہو؟ زوال کے بعد ہو. فیکون ہونا کذالک، یہاں پر بھی اسی طرح ہی ہوگا، اسی طرح ہوگا. یعنی کیا؟ یعنی طلوع فجر داخل ہونے کے بعد. اچھا مقارنت وہ پہلے والی کیوں نہیں؟ اس وجہ سے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکے گا کہ طلوع فجر کب ہے، تاکہ 1 منٹ پہلے نیت کر لیں، یہ نہیں چل سکتا. وَإِنْ كَانَ الْأَحْوَطُ جَعَلَهَا لَيْلًا، کہتے ہیں کہ احوط یہ ہے کہ نیت کو قرار دیا جائے کس میں؟ رات. لِلْاتِّفَاقِ عَلَى جَوَازِهَا، کیوں کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ نیت جائز ہے کس وقت؟ رات. 2 قول تھے نا پہلے، بعض نے کہا کہ رات کو مقارنت دونوں کافی ہیں، بعض نے کہا کہ فقط رات والی کافی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات پر دونوں متفق. یعنی خلاصتاً تقریباً 3 اقوال ہو گئے. مصنف کے نزدیک آپ رات کو کریں یا مقارن کافی ہے، دوسروں کے نزدیک مقارن رات کو ضروری ہے. شارح نے جو دلیل پیش کی اس نے کہا کہ طلوع واقع ہونے کے بعد. آخر میں احوط کس چیز کو قرار دیا؟ کہ لیل میں قرار دیا.
اگر ابھی آسان مسئلہ وناسی لہا، اگر کوئی شخص جو رات کو نیت کو بھول جائے تو پھر کیا کرے؟ اگر کہتے ہیں کہ بھول جائے تو زور کے زوال کے وقت تک نیت کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں لیکن جب زوال سے پہلے جس وقت پتہ چل جائے کہ میں نے نیت نہیں کی تو اس سے تاخیر نہ کرے، اگر اس سے تاخیر کرے گا تو پھر روزہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ یہ رمضان المبارک کے روزے کی بات ہے۔ جبکہ دوسرا روزہ کوئی واجب ہو، نظر کا، کفارے کا واجب روزہ ہو، تو وہاں پر بھی حتیٰ کہ عمدن نیت کو ترک کر دیا، یعنی رات کو کوئی اس کا روزے کا پروگرام ہی نہیں تھا، دن زور تک اگر اس نے کوئی مبتلات روزہ میں سے کوئی چیز انجام نہیں دی تو نیت کر سکتا ہے، یعنی وہاں پر نسیان کی صورت میں زور تک، اور یہاں پر حتیٰ کہ عمدن بھی ترک کر دیا ہو پھر بھی کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ مستحب روزے میں بھی اسی طرح ہی ہے کہ یعنی اگرچہ عمدن ترک کر دیا ہو، مستحب روزہ نہ رکھا ہو، مثلا 27 رجب کا، تو زور تک اس کی نیت کر سکتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ زور کسی مستحب روزے میں یعنی مغرب سے پہلے تک جو ہے وہ آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں، لیکن شرط کی یہ کہ درمیان میں کوئی چیز مبتلات روزہ میں سے آپ نے انجام نہ دیا۔ وناسی لہا، وناسی نیت لیلن، جو رات کو بھول گیا یجددھا، نیت کی تجدید کرے گا کب آگا؟ الی الزوال، زوال تک، بمعنی ان وقتھا یمتد الیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت کا وقت جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے الی الزوال، ولکن یجب الفور بہا عند ذکرہا، جب زوال سے پہلے جس وقت یاد آ جائے تو فوراً نیت کرنی چاہیے، ولکن یجب الفور بہا، واجب ہے جلدی نیت کرنا عند ذکرہا، ذکر جب یاد آ جائے، فلو اخرہا انو بطل صوم، ہاں جب یاد آ گیا اسی سے اگر تاخیر کی تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ ھذا فی شہر رمضان، یہ شہر رمضان کی بات ہے۔ وصوم المعین، اما یہ صوم معین، صوم معین مثلا اس نے کہا کہ جمعے کے دن کا روزہ رکھوں گا نظر کیے، اما غیر ہوں یا غیر معین، مثلا کون سے؟ کل قضاء والکفارۃ ونظر المطلق، مطلق نظر کیے، دن معین نہیں کیا، فیجوز تجدیدها قبل الزوال، تو نیت کی تجدید جائز ہے زوال سے پہلے، وَإِن تَرَكَهَا قَبْلَهُ، اگرچہ اس نے نیت کو ترک کر دیا ہو عمدن، زوال سے پہلے عمدن ترک کیا ہے، بھولا نہیں، ولو نوی الافطار، ہاں لیکن ایسا وقت بھی زوال سے پہلے آیا کہ اس نے نیت کی تھی ابھی یہ چیز کھا رہا ہوں اور اس نے وہ چیز کھائی نہیں، اس صورت میں بھی زوال تک نیت کر سکتا۔ یاد آ جائے جی جی تو کسی کو یاد آ جائے اس کے بعد ضروری ہے کہ فوراً کرے، اگر نہ کرے تو یہ رمضان اور نظر معین کے روزے میں نہیں، یہ فقط رمضان المبارک کے روزے میں، نظر معین میں بھی ہاں، لیکن کہہ رہا ہے کہ اما غیر رمضان ہے یا اس کے علاوہ نظر مطلق جو ہے جس طرح بعد میں انہوں نے کہا ہے اس میں یہ شرط نہیں ہے۔ ھذا فی شہر رمضان اور صوم احسن صحیح، یہ یعنی شہر رمضان اور صوم معین میں یعنی یہی حکم جو بیان کیا، اما غیر رمضان اور اسی کے لیے پھر یہ صحیح ہے، ولو فیجوز تجدید قبل الزوال ان ترکها قبل عامدا ولو نوى الافطار، واما صوم النافلہ فالمشہور انه كذلك، کہتے ہیں کہ صوم نافلہ کی جہاں تک بات ہے، ایک مشہور اس کے قائل ہے کہ انه كذلك، وہ بھی اسی طرح ہی ہے، وہ کس طرح یعنی شہر رمضان اور نظر معین کے علاوہ کی طرح ہی ہے، یعنی جس طرح کفارے یا جو قضا کے روزے ہیں زوال تک نیت کی جا سکتی ہے تو مستحب میں بھی اسی طرح ہی نیت کی۔ وکیل بامتدادها فيه الى الغروب، بعض نے کہا کہ نیت کا ٹائم بڑھ جائے گا فيه اسی صوم نافلہ میں الى الغروب، وحسن وخیرت المصنف فی الدروز، اور مصنف نے یہ کہا تھا یہ قول اصل ہے، یعنی نافلہ میں کیا ہونا چاہیے؟ مغرب سے پہلے جس وقت بھی آپ جو نیت کریں تو کر سکتے ہیں، یہ حسن قول ہے، اسی کو مصنف نے دروز میں اختیار کیا ہے، والمشہور بین القدماء، انشاءاللہ آپ دیکھو